أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عصيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي.
اللهم الهمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا آمین یا رب العالمین۔ حضرات 31 رکوع ہم نے پچھلی مرتبہ اس سورہ بقرہ کے مکمل کیے تھے، اور لگ بھگ آخری 4 رکوع وہ تھے جو مسلمانوں کی معاشر زندگی کا خصوصاً عائلی پہلو ہے، نکاح ہے، طلاق ہے، بیوہ ہو گئی تو اس کی عدت کیا ہوگی، پھر یہ کہ ایلا کا معاملہ کیا تھا، پھر رضاعت کے مسائل تھے، پھر یہ کہ طلاق رجعی صرف 2 ہیں، الطلاق مرتان، اگر تیسری طلاق دے دی گئی وہ پھر طلاق مغلظ ہوگی جس سے واپسی کا کوئی امکان نہیں جب تک کہ متعلقہ جو ہے کسی اور شوہر سے نکاح نہ کرے اور وہاں سے بھی نارمل ویز میں طلاق نہ ہو۔ اس کے لیے اگر پلاننگ کی گئی، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، جیسا کہ ہمارے ہاں عام طور پر حلالہ کا جو ہے اصطلاح استعمال ہوتی ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں پر جو حلالہ کرتے یا کرواتے ہیں لعنت فرمائی ہے۔ گویا کہ عام روٹین میں، عام حالات میں، نارمل جو بھی سرکمسٹانسز ہیں اس میں یہ معاملہ ہو تو نکاح دوبارہ ہو سکتا ہے اسی شوہر کے ساتھ جس نے پہلے طلاق دی تھی۔ بہرحال یہ بڑی تفصیل کے ساتھ جو معاملات تھے وہ ہم نے پڑھے اس میں، اور جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ اس قدر باریک بینی کے ساتھ جو ہے ان آیات کے اندر تعلیم دی گئی ہے، جو فرمایا گیا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ کتاب کیا ہے؟ شریعت کے احکامات ہیں، ڈوز ہیں، ڈونٹس ہیں، اور خاص طور پر عائلی زندگی کے حوالے سے جو بھی کوئی پاسبلٹیز ہو سکتی تھیں ان تمام کو یہاں جو ہے وہ باقاعدہ فوکس کیا گیا اور اس پر تفصیلی ہدایات دی ہیں، جس کا میں نے خلاصہ پچھلی مرتبہ آپ کے سامنے رکھا تھا، لیکن آج اس ضمن میں اور مزید کچھ عرض نہیں کروں گا۔ آپ کے یاد ہوگا کہ میں نے عرض کیا تھا مسلمانوں سے جو خطاب ہے یہاں اس سورہ بقرہ کے اندر، اس میں 4 لڑیاں ہیں جو مسلسل چل رہی ہیں، عبادات ہیں، معاملات ہیں، جہاد اور قتال ہے، اور انفاق و صدقات ہیں۔ یہ چاروں باری باری آپ دیکھیں گے قرآن حکیم نے اسے فوکس کیا اور اس پر احکامات دیے ہیں، ترغیب دلائی ہے۔ اور میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ یہ سورہ مبارکہ جو ہے غزوہ بدر سے متصل قبل نازل ہوئی تھی، لہٰذا مسلمانوں کو ذہنی طور پر تیار کیا جا رہا ہے کہ اب تمہاری مڈبھیڑ ہوگی مشرکین کے ساتھ، تو لہٰذا وہاں تمہیں جو ہے کہیں کسی بھی پیش نظر، ظاہر ہے کہ جیسا کہ قرآن میں بھی کہا گیا کہ اگر کوئی شخص جو ہے میدان جنگ سے پیچھے ہٹتا ہے سوائے اس کے کہ کوئی حکمت عملی ہو، کوئی تدبیر ایسی ہو، لیکن یہ کہ اس کے علاوہ اجازت نہیں ہے کہ کوئی میدان جنگ سے راہ فرار اختیار کرے۔ بہت سخت الفاظ ہیں اللہ تعالیٰ کے، اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے ان پر، وہ جہنمی ہیں، گویا کہ اپنی جان کو زیادہ عزیز تر سمجھتے ہیں، اور وہ لوگ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوہ میں جو ہے وہ قتال اور جہاد کر رہے ہیں، اور ان کا اس میدان جنگ سے لوٹ آنا، فوری طور پر آپ کے ذہن میں آیا ہوگا غزوہ بدر کے موقع پر عبداللہ ابن ابی جو رئیس المنافقین تھا اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر عین میدان جنگ سے واپس پلٹ آیا تھا۔ تو بہرحال وہ آیات بھی ہم نے دیکھا ہے، اور اب جو آیات شروع ہو رہی ہیں اس میں بھی بنی اسرائیل کی تاریخ کا ایک بہت بڑا واقعہ، جسے اگر یہ کہا جائے گا کہ تاریخ بنی اسرائیل کے لیے غزوہ بدر کی حیثیت رکھتا ہے تو اس کا بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر آ جائے گا آج ہی کے رکوع میں، اور اس کے بعد اگلا رکوع جو ہے وہ پورا کا پورا اسی موضوع کے اوپر ہے۔ لیکن ابتدا ہو رہی ہے ایک اور واقعے سے، ترجمہ کر لیجیے پھر اس کے بارے میں تفصیل میں عرض کروں گا۔ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم، کیا آپ نے دیکھا، اگرچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ وحی نازل ہوئی تو آپ نے اپنی آنکھوں سے تو مشاہدہ نہیں کیا تھا، لیکن عام طور پر عربی زبان میں جب یہ انداز اختیار کیا جاتا ہے تو اس کے معنی کیا؟ کیا آپ نے غور کیا، کیا آپ نے سوچا وہ واقعہ جو بنی اسرائیل کا ہوا تھا؟ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم، کیا آپ نے دیکھا ان لوگوں کو، آپ نے غور کیا ان لوگوں کے معاملے پر کہ جو اپنے گھروں سے نکلے وہم الوف، اور ان کی تعداد ہزاروں تھی۔ اب یہاں بائبل کے اندر بھی اس کو متعین کر دیا گیا کہ تقریباً 40,000 کی تعداد تھی، جبکہ انہوں نے اپنی سرزمین کو خیرباد کہا اور کہیں جا کر پہاڑ کی وادی میں جا کر جو ہے وہ پھر جاگزی ہو گئے۔ حذر الموت، اور اصل میں انہیں دھڑکا تھا، اندیشہ تھا موت کا۔ اب اصل میں اس کے بارے میں جو ہمارے روایتی مفسرین ہیں وہ تو ایک واقعہ لکھتے ہیں جس کا ذکر بائبل میں بھی موجود ہے کہ اس زمانے میں یہ 12 قبیلے تھے جس کا ذکر ہم پڑھ بھی چکے، اور اللہ کے رسول حضرت
موسیٰ علیہ السلام نے جو اپنا عصا مارا تھا تو اس میں سے 12 چشمے پھوٹ رہے تھے، اور گویا کہ ہر قبیلے نے اپنے لیے ایک گھاٹ کو متعین کر لیا تھا. تو 12 قبائل تھے، ان کے درمیان باہمی جو ہے تلخی بھی ہوتی تھی، خون ریزی بھی ہوتی تھی، جنگ و جدال بھی رہتا تھا آپس میں بھی. لیکن یہ اس زمانے میں عمالقہ ایک قوم موجود تھی کہ جو فلسطین پر انہوں نے قبضہ کر لیا تھا اور بنی اسرائیل کے لوگوں کو وہاں سے نکال باہر کیا تھا. تو اس موقع کا یا اس تاریخ کا یہ واقعات میں سے ایک واقعہ ہے جس کا ذکر بائبل میں بھی موجود ہے کہ کہیں ان کے ہاں طاعون کی ایک وبا جو ہے وہ پھوٹ نکلی، جس کے نتیجے میں بے تحاشا افراد جو ہے وہ موت کی طرف جانے لگے. ظاہر ہے کہ وہ جب گلٹی نمودار ہو جاتی، جسے ہم آج پلیگ کہتے ہیں، جو اصل میں چوہوں کے ذریعے یہ بیماری پھیلتی ہے، اور غالباً یہاں بر صغیر میں بھی ایک بڑے وسیع پیمانے کے اوپر یہ پلیگ کی بیماری آئی تھی اور لاکھوں اموات اس میں ہوئی تھی. تو اس زمانے میں بھی ایسا تھا کہ بہرحال یہ بیماری آئی ہے اور لوگ جو ہے بڑے خوفزدہ ہو گئے. کسی دانشور نے انہیں مشورہ دیا کہ اصل میں جس علاقے میں تم رہتے ہو یہ اس کی کوئی نحوست ہے، یہ عذاب ہے جو تم پر نازل ہوا، لہٰذا اس علاقے کو خار باد کہہ دو. اب وہ جو موت کا دھڑکا تھا، موت کا اندیشہ تھا کہ کہیں ہم بھی اس بیماری کی زد میں نہ آ جائیں، تو انتہائی خوفزدہ ہو کر وہ 40,000 یا اس کے لگ بھگ کی تعداد تھی کہ جنہوں نے اپنی بستیوں کو، اپنے علاقوں کو چھوڑا اور جا کر کہیں پہاڑی کی کسی وادی کے اندر جو ہیں جا کر وہاں بس گئے. لیکن یہ کہ چونکہ خوف تھا اس وجہ سے کہ کہیں ہمیں موت نہ آ جائے، جبکہ ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ موت نہیں آ سکتی جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو، اللہ کا حکم نہ ہو. وَلَوْ كُنْتُ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، قرآن میں الفاظ یہ ہیں اگر تم قلعہ بند بھی ہو جاؤ تب بھی موت وہ شے ہے جو تمہیں وہاں بھی آدم پہنچے گی. تو لیکن ہے کہ اس کے معاملے میں چونکہ ایمان کا اس درجے ان کے اندر فقدان تھا، اللہ پر اعتماد اور توکل نہیں تھا، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے پھر انہیں، جیسا کہ ہم پڑھ لیں گے، ابھی ترجمہ آپ کے سامنے رکھوں گا، کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور سب کے سب ہلاک ہو گئے، مر گئے. اس کے بعد کتنا عرصہ بیتا، ان کے اسی مری ہوئی حالت میں ایک وادی ہے پہاڑ کی، اور جس کے اندر 40,000 افراد جو ہیں وہ کہیں ان کی ہلاکت ہو جائے تو ان کی جو ہڈیاں ہوں گی، کھوپڑیاں ہوں گی اور جو بھی ہوگی تمام چیزیں جو ہے وہ تو باہر زمین کے اندر جذب ہو جایا کرتی ہیں، لیکن ہڈیاں جو ہے وہ تو محفوظ رہتی ہیں. تو ایک روایت یہ بھی ہے کہ پھر اللہ کے کسی نبی کا ذکر جو ہے گزر وہاں سے ہوا اور انہوں نے دیکھا کہ وہاں اتنی بڑی تعداد کے اندر جو انسانی ہڈیاں اور ڈھانچے پڑے ہوئے ہیں، کھوپڑیاں بھی ہیں، بڑی بڑی ہڈیاں بھی ہیں، پسلیاں بھی ہیں. تو انہوں نے گویا کہ وہاں کھڑے ہو کر اللہ سے دعا کی، پروردگار ان کا کیا معاملہ ہوا تھا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان تمام لوگوں کو دوبارہ زندہ کر دیا. یہ بائبل میں بھی اس کا ذکر موجود ہے اور ہمارے مفسرین نے بھی اس کا ذکر اکثر و بیشتر اپنی تفاسیر کے اندر کیا ہے. مولانا اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں ایک اور رائے اختیار کی ہے اور انہوں نے اس واقعے کو جوڑا ہے اصل میں سورہ مائدہ میں جو بنی اسرائیل کی تاریخی کا واقعہ ہے، اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اپنے عہد کی بات ہے کہ جب کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں کہا تھا، دعوت دی تھی جہاد کے لیے، قتال کے لیے نکلو، اور یہ ارض فلسطین اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے تو اس میں داخل ہو جاؤ، تمہیں کوئی جنگ کی نوبت نہیں آئے گی، اللہ تعالیٰ فتح عطا فرما دے گا. لیکن وہی موت کا اندیشہ، حذر الموت، جیسا کہ یہاں بھی فرمایا گیا، وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ، ہزاروں کی تعداد تھی ان کی، لیکن موت کا خوف تھا، لہٰذا ان لوگوں نے بھی انکار کر دیا. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 20 سے لے کر اور 27 تک یہ 8 آیات مسلسل ہیں کہ جس میں تفصیل کے ساتھ اس واقعے کا ذکر موجود ہے. صرف میں حوالہ دے رہا ہوں اور اس میں سے بعض آیات کا ترجمہ رکھتا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اپنی قوم کے لوگوں سے، یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم، اے میری قوم کے لوگوں داخل ہو جاؤ اس ارض مقدس میں. اکثر و بیشتر کی رائے ہے ارض فلسطین یہاں مراد ہے، جس پر عمالقہ کا قبضہ ہو چکا تھا. التی کتب اللہ لکم، وہ ارض مقدس جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، گویا کہ گارنٹیڈ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں فتح عطا فرمائے گا. ذرا ہمت کرو اور داخل ہو جاؤ اس شہر میں. وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ، اور دیکھو وہاں سے واپس نہ پلٹنا، فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ، اگر کہیں تم نے راہ فرار اختیار کیا تو پھر تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے. قَالُوا يَا مُوسَىٰ إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ، قوم نے یہ کہا، اے موسیٰ وہاں تو رہنے والے لوگ جو ہیں بڑے جبار ہیں، بڑے سرکش ہیں، خونی لوگ ہیں، خونخوار ہیں، وہ تو بہت ہی جنگ کے ماہر ہیں،
ہم کیسے ان سے مقابلہ کر سکتے ہیں؟ وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، اور ہم تو ہرگز اس شہر میں داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ وہ وہاں سے نکل نہیں جاتے۔ فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ، دیکھیے کس قدر تفصیل سے قرآن نے ذکر کیا، جب وہ وہاں سے نکل جائیں گے، شہر کو ہمارے لیے خالی کر دیں گے تو ہم بھی داخل ہو جائیں گے۔ قال رجلان من الذین یخافون انعم اللہ علیہم، یہاں دو افراد کا ذکر ہے، حضرت یوشع ابن نون، وہ بھی گویا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کے ساتھیوں میں سے تھے، اور ایک اور نوجوان تھے۔ ان دونوں نے یہ کہا کہ جن پر اللہ نے خاص انعام کیا تھا، انہیں وہ ایمان اور یقین حاصل تھا، ادخلوا علیہم الباب، گھس جاؤ، داخل ہو جاؤ، یہ دروازہ کھلا ہے، داخل ہو جاؤ اس میں۔ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، اگر داخل ہوگا تو اللہ کا پختہ وعدہ ہے تم لازماً غالب ہو کر رہو گے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا، سب سے بڑی بات کیا ہے؟ ایمان اللہ پر ہے نا، توکل کرو اس پر۔ جب اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے یہ ارض مقدس تمہارے لیے لکھ دی ہے، تو اب اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش باقی رہتی ہے؟ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ قَالُوا يَا مُوسَىٰ إِلَّا أَن نَّدْخُلَهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا۔ اب دیکھیے ایک قوم کی بدبختی اور ناانجاری، انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم ہرگز داخل نہیں ہوں گے کبھی بھی، ما داموا فیہا، جب تک وہ وہاں موجود ہیں، وہ لوگ کہ جو وہاں بسنے والے ہیں، جو بڑے جو وحشی بھی ہیں، خونخوار بھی ہیں، جب تک وہ وہاں سے نکلیں گے نہیں ہم داخل نہیں ہوں گے۔ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، تو جاؤ موسیٰ تم اور تمہارا رب جا کے لڑائی کرو، جنگ کرو، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ تو مولانا اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو گویا کہ اس پر کہ جس میں انہیں اللہ نے حکم دیا، سب مر گئے اور پھر دوبارہ زندہ کیا گیا، اس سے کسی طرح کنی کتراتے ہوئے اس کا ذکر ہی نہیں کیا اپنی تفسیر کے اندر، اس کو فوکس کیا ہے اس واقعے کے ساتھ جس کا ذکر سورہ اعراف میں موجود ہے، آیت نمبر 20 سے لے کر 27 تک 8 آیات، کہ جس میں سے چند آیات ابھی میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر انہیں حکم دیا، کہہ دیا کہ موتو، اب تم مر جاؤ، ہلاک ہو جاؤ، ظاہر ہے اللہ کا حکم ہے، اللہ کے اذن کے بغیر تو موت نہیں آ سکتی۔ ثُمَّ أَحْيَاهُمْ، پھر انہیں دوبارہ زندہ کیا۔ اب یہاں مولانا اصلاحی اس کی تعبیر کرتے ہیں کہ اصل میں وہ لوگ کہ جن کے اندر ایمان، جن کی گویا کہ روح زندہ ہے، وہ اصل زندگی ہے، جس کے بارے میں بڑے الفاظ پیارے ہیں، ایک مصرع ہے شعر کا، روح سے تھا زندگی میں بھی تہی جن کا جسد۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ کے نزدیک وہ لوگ مردہ ہیں جن کے اندر روح زندہ نہیں ہے، روح کا تعلق رب کے ساتھ ہے۔ لہذا انہوں نے یہ کہا کہ موتو کے معنی کیا ہیں کہ اب وہ بالکل ان کے اندر روح نکل گئی، جاندار ہیں، انسان ہیں، چلتے پھرتے ہیں، لیکن روحانی وجود ان کا زیرو ہو چکا۔ تو پھر انہیں اللہ نے پھر دوبارہ زندہ کیا، اور پھر وہ روحانی بھی ترقی کرتے ہوئے بہرحال پھر اللہ کے پسندیدہ بندے بن گئے۔ انہوں نے اس کا ذکر کیا اس اعتبار سے، اور پھر یہاں جو فرمایا گیا نا کہ ثم احیاہم، اس کے معنی کیا ہیں کہ 40 برس تک وہ جو ہے اس جس کا ذکر انہی آیات کے اندر موجود ہے جو ابھی میں نے پڑھ کر سنائی ہیں۔ قال فإنها محرمۃ علیہم 40 سنۃ، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا انی لا املک الا نفسی و اخی، اے پروردگار میرا اختیار تو یا اپنی جان پر ہے یا میرے بھائی ہارون ہیں جن کی جان پر ہے، باقی پوری قوم جو ہے بالکل جسے آپ کہیے ہاتھ پیر چھوڑ کر بیٹھ گئے، اور اس نے کہا موسیٰ تم اور تمہارا رب جا کر لڑائی کرو، ہم یہیں بیٹھے ہیں۔ تو اس موقع پر بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں سزا دی تھی، اور وہ 40 برس 40 سنۃ یتیہون فی الارض، صحرائے سینا کا ایک خاص حصہ ہے صحرائے تیہ جسے کہتے ہیں، 40 برس تک وہاں سرگردہ رہے، اور پھر نئی نسل پروان چڑھی ہے، اور ان کے اندر وہ ثم احیاہم والی بات آئی کہ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں روحانی ترقی بھی عطا فرمائی۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، یقینا اللہ تعالیٰ لوگوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے، ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن لوگوں کی اکثریت وہ ہے کہ جو شکر گزاری کی روش اختیار نہیں کرتی۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ واعلموا، دیکھیے یہاں پھر گویا کہ ترغیب دی جا رہی ہے قتال کی، اگرچہ جنگ ہے، خون ریزی ہے، قتال ہے، خون بہانا ہے، میدان جنگ میں ایک دوسرے کی جان کے درپے ہو جانا، یہ کوئی آسان کام تو نہیں ہے، لیکن ہے کہ اللہ کے کلمے کو سربلند کرنے کے لیے وہ مرحلہ آئے تو اس کے لیے ظاہر ہے جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔
غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے عظیم الشان فتح عطا فرمائی تھی، لیکن غزوہ احد کے اندر پھر مسلمانوں کو ایک بڑا چرکا بھی لگا تھا۔ 70 بڑے بڑے صحابہ تھے کہ جن کی جو ہے وہ شہادت ہو گئی اس موقع پر میدان احد میں۔ تو وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور دیکھو قتال کرو، یہ وہی تمہید ہے غزوہ بدر کے لیے، مسلمانوں کو ابھارا جا رہا ہے، ترغیب دی جا رہی ہے۔ اب چند ہی مہینوں کے بعد ایک بڑا معرکہ پیش آنے والا ہے، تمہارا مقابلہ ہوگا کفار اور مشرکین کے ساتھ، تعداد تمہاری بہت کم ہوگی، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ تمہیں فتح عطا فرمائے گا۔ اور پھر چشم فلک نے دیکھا کہ چند ہی ساعتوں میں اللہ تعالیٰ نے فتح عظیم، فتح مبین عطا فرما دی غزوہ بدر کے موقع پر۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے وہ جو اللہ کو دے قرض حسن؟ ہمارے ہاں اصطلاحاً قرض حسن کسے کہتے ہیں؟ آپ کسی شخص کو کوئی قرضہ دیں اور وہ فرض کیجئے آپ سے کہہ رہے کہ 1 سال کے بعد میں واپس کر دوں گا، اس پر کوئی اضافی رقم اگر آپ طلب نہ کریں تو یہ قرض حسن ہے۔ اگرچہ ہمارے ہاں یہ بات جو ہے تسلیم ہے، کسی شخص کے پاس اگر فاضل سرمایہ ہے تو سب سے بہترین اور اعلیٰ ترین شکل کیا ہے کہ اپنی مسلمان بھائی کو وہ بھی دے دے، اس میں بھی شیئر کرے، وہ اپنے لیے کوئی کاروبار بٹھا سکے، کوئی ریڑھی باندھ جو ہے وہ ریڑھی لگا لے، کوئی اور کام کر سکتا ہو۔ تمہیں اللہ نے دیا تھا نا، تمہاری بساط سے بڑھ کر دیا تھا، لہذا افضل ترین بات کیا ہوگی کہ فاضل سرمایہ جو ہے اپنے کسی مسلمان بھائی کو دے دے، تاکہ وہ بھی جو زندگی کا پہیہ اس کو رواں کر سکے۔ اس کے بعد نیچے اتریں گے، پھر دوسرے درجے پر یہ ہے کوئی ضرورت مند ہے، کوئی اپنے کاروبار کو چلانا چاہتا ہے، آپ کو اللہ نے دیا ہے تو آپ اس کی مدد کیجئے، لیکن یہ قرض حسن ہوگا، سال بعد 2 سال بعد وہ رقم آپ کو جوں کی توں واپس کر دے، یہ قرض حسن ہے۔ اور پھر تیسری شکل یہ بھی ہے کہ آپ نے جو ہے کسی کو قرض دیا اور اس کے اوپر کوئی اضافی رقم طلب کی تو یہ بدترین گناہ ہے، جسے ہم سود کے نام سے جانتے ہیں، یوری۔ تو اس حوالے سے یہ گویا کہ 3 مدات بنتی ہیں کہ فاضل سرمایہ کو، پھر یہ کہ اس میں آپ کہیے مشارکت بھی ہو سکتی ہے، مضاربت بھی ہو سکتی ہے، پھر ہمارے فقہا نے اس کے اندر بڑی گہری بحثیں بھی کی ہیں کہ کیا جائز صورتیں ہیں، کیا ناجائز صورتیں ہیں۔ یہ تمام چیزیں وہ ہیں کہ جو شخص اس فیلڈ میں آگے بڑھتا ہے تو اس کے لیے پھر سوالات پیدا ہوں گے، اور وہ اپنے مسئلے کے حل کے لیے جو بھی مفتی صاحب ہوں گے ان سے پھر وہ کنسلٹ کرے گا۔ یہاں جو قرض ہے اس سے مراد کیا ہے؟ دیکھیں قرآن حکیم میں اللہ کے لیے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بہت سی مدات ہیں۔ ایتاء مال ہے، جو اللہ نے دیا اس میں سے لگاؤ خدمت خلق میں بھی۔ اگر کوئی شخص تمہارے قریب کے حلقے میں فرض کیجئے سگا یتیم بھانجا ہے، بھتیجا ہے، اور اس کے لیے جو ہے پڑھائی کی کوئی اسباب نہیں ہے، آپ نے اس کے لیے ایک وظیفہ مقرر کر دیا، یہ بھی گویا کہ ایتاء مال میں آ جائے گا۔ پھر اس کے بعد آتا ہے جسے قرآن کہتا ہے انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے دین کے لیے نشر و اشاعت، اس کے پیغام کو عام کرنے کے لیے دینی جد و جہد میں اپنا روپیہ پیسہ لگانا، انفاق فی سبیل اللہ ہے۔ پھر قرآن حکیم نے ایک اصطلاح کی استعمال کی ہے جہاد فی سبیل اللہ، وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، یہ دونوں چیزیں آ جائیں گی اس میں۔ پھر یہ کہ جو صدقات ہیں ان میں صدقات واجبہ بھی ہیں، زکوٰۃ ہے، عشر ہے، اسی طرح صدقات نافلہ بھی ہیں، صدقات ہیں، خیرات ہے، یہ تمام مدات ہیں۔ یہ اقرض اللہ قرضا ومن ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اللہ کو قرض دو قرض حسن۔ یہاں تقریباً اس بات پر اتفاق ہے، یہاں وہ رقم جو اللہ کے دین کے لیے خرچ کی جائے، دین کی سربلندی کے لیے، دین کی نشر و اشاعت کے لیے، فَيُضَاعِفْ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، تو پھر اللہ اسے دوگنا کر دے گا، دوگنا ہی نہیں بلکہ کئی گنا اس کو بڑھا دے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ کوئی شخص بھی اگر نیک عمل کرتا ہے، کوئی صدقہ خیرات ہے، کوئی نیکی کا عمل ہے، اللہ تعالیٰ 10 نیکیوں کے برابر اسے اجر عطا فرمائے گا۔ 10 سے بڑھ کر 70 کا ذکر بھی موجود ہے حدیث میں، 70 مرتن، 70 گنا اجر عطا فرمائے گا۔ 70 سے بڑھ کر 700 گنا کا ذکر بھی موجود ہے۔ اللہ کے خزانہ فضل میں کوئی کمی تو نہیں ہے، اس سے بھی بڑھ کر اللہ تعالیٰ اجر عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہاں جو 2 مرتبہ آیا نا، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ، تہ در تہ، کئی گنا بڑھ کر۔ لیکن یہ وہ کون سی رقم ہے جو خرچ کی جا رہی ہے؟ اللہ کو قرض دو، اس کی دین جو مغلوب ہے، جو پس پش ڈالا جا چکا ہے، اس کو غالب کرنے کی عملی جد و جہد۔
ہاں یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو حق رکھا ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین والغارمین علیہا، اور آج کل جو سیلاب آیا ہوا ہے یہاں ہمارے جو جنوبی پنجاب کا علاقہ ہے اور بہت سے علاقے ہیں، جس طرح وہ اب ویڈیوز کے ذریعے یہ پہلے بھی آیا کرتے تھے لیکن اس طرح جو ہے ہم تک وہ خبریں نہیں پہنچ پاتی تھی جو اب پہنچ رہی ہیں. پوری زندگی کا جو بھی سرمایہ تھا سب کا سب جو ہے پانی بہا کر لے گیا، بالکل جسے آپ کہیے بے سر و سامان. اگر کوئی جمع پونجی تھی تو وہ بھی نہیں نکال سکے، کوئی مویشی ڈھور ڈنگر تھے یا یہ کہ کوئی فصل جو ہے لگائی ہوئی تھی اپنے رقبوں کے اندر، وہ تمام کی تمام جو ہے بالکل ختم ہو گئی. تو اس میں بھی صرف کرنا، اس میں بھی لگانا، اولین حق تو ان کا ہے. انما الصدقات للفقراء والمساکین، مساکین بھی اس کے اندر آ گئے، فقراء بھی آ گئے، ضرورت مند بھی آ گئے. کنہیں کے اوپر کسی کے اوپر جو کوئی ایسا کوئی بڑا حادثہ گزرا ہے کہ جس کا سب کچھ جو ہے وہ نکل گیا، کوئی زلزلہ آیا، وہ مکان بالکل جو ہے وہ ڈھہ گیا. یہ تمام چیزیں وہ ہیں کہ جو ہر فوکس رہتی ہے، وہ چیزیں جو تم نکالتے ہو اللہ کے لیے، رقم کی صورت میں بھی ہو، غلہ اجناس کی صورت میں بھی، یا کچھ چیزیں لے کر حاصل کر کے ان لوگوں تک پہنچانا. جیسا کہ آج کل راشن جو ہے بڑی کثیر تعداد میں کوشش کر رہے ہیں ہمارے ہاں. اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کے اندر بھی وہ درد رکھا ہے، وہ ان سیلاب کی نظر جو لوگ ہو گئے جن کے پاس اب کوئی مال مویشی ڈھور ڈنگر بھی نہیں بچے، مکان بھی ڈھہ گئے. آپ تصور کیجئے، ہم لوگ تو بڑے آرام سے ایئر کنڈیشن مکانوں کے اندر اور بہترین ماحول کے اندر جو ہے یہاں سانس لے رہے ہیں، لیکن ان لوگوں کا تصور کیجئے جو اس وقت اس کیفیت سے گزر رہے ہیں، ان کے اوپر کیا بیت رہی ہوگی. تو یہ قرض حسن میں یہاں جس چیز کا ذکر، چونکہ قتال کا ذکر آیا، قتال کس لیے؟ اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے. اور اس کے بالکل ایڈجسٹ یہ آیت آ رہی ہے، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. گویا کہ اولین جسے آپ کہیے سیاق و سباق کو سامنے رکھیں گے تو یہاں وہ قرض اللہ اپنے ذمہ قرض قرار دیتا ہے کہ جو اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے لگایا جائے. واللہ یقبض و یبسط، اللہ تعالیٰ قبض بھی کر لیتا ہے اور کسائش بھی دیتا ہے. قاف با اور ذا کسی شے کو اپنی مٹھی میں لے لینا، قبضتن، قبضہ اصل میں مٹھی کو کہتے ہیں. کوئی شے آپ کی پوری طرح ملکیت میں آ جائے وہ قبضہ ہے. واللہ یقبض و یبسط، یہاں اسی سے مراد لیا گیا. کوئی شے اگر آپ نے مٹھی میں لے لی تو گویا کہ اسے محدود کر دیا. تو یقبض کے معنی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے اس کے رزق کو حکم دیا گیا نا کہ دو اللہ کو قرض حسن. لیکن یہ کہ اگر یہ سمجھتے ہو کہ میں نے اللہ کے رستے میں قرض دے دیا تو میرے پاس تو کچھ بچے گا نہیں، تو اللہ تعالیٰ بسط بھی پیدا کرنے والا ہے. یقبض و یبسط، اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے اس میں، اس کے رزق کے اندر، اس کی روزی میں، اس کا جو بھی کچھ ہے اس کے اندر تنگی بھی پیدا کر دیتا ہے. وَيَبْسُطُ، اور جسے چاہتا ہے اس کے اندر کسائش عطا فرما دیتا ہے. اسی لیے اللہ کے ناموں میں سے القابض بھی ہے اور الباسط بھی ہے. گویا کہ تنگ کرنے والا بھی ہے، خواہ وہ جسے آپ کا یہ رزق کی چادر کا معاملہ ہو، انسان کے معاش کا معاملہ ہو، اور اسی طرح باسط بھی ہے، کشادہ کر دینے والا، کھلا کر دینے والا. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور بہرحال یہ حقیقت ہے کہ تمہیں اسی کے حضور لوٹا دیا جائے گا. ہمارا ایمان ہے کہ اس دنیا میں آنکھ بند ہوتے ہی اب عالم آخرہ میں جو ہے اس کی پہلی منزل عالم برزخ ہے. وہ قیامت جس دن دوبارہ اٹھائے جائیں گے وہ تو ہوگی، اس کے بارے میں کوئی شک نہیں. لیکن جو عرصہ انسان نے اپنی قبر میں جو گزارا ہے، اگر فرض کیجئے کہ یہ سمندری سفر میں جو ہے کہ مچھلیوں کی غذا بن گیا، تو بہرحال جو کچھ بھی معاملہ ہے جس شکل میں بھی ہے وہ ایک عالم برزخ ہے جس کے بارے میں قرآن حکیم میں ذکر موجود ہے. یا اللہ علیین ہیں یا سجین ہیں. اللہ تعالیٰ اس کی روح کو یا تو علیین میں جو ہے جگہ عطا فرمائے گا جہاں جنت کیسے مزے لوٹے گی ان کی روح، ان کی ارواح، یا یہ کہ سجین میں اللہ تعالیٰ داخل فرما دے گا جہاں کچھ ایک پرتو جو ہے، ایک جسے آپ کہیے کہ کچھ نہ کچھ جو ہے اس کا معاملہ جہنمیوں کا سا، وہ عذاب جو ہے اس کو جھیلے گا. جیسے کہ حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ انسان کی قبر کو اس کے لیے جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنا دیتی ہے. تو واللہ یقبض و یبسط، اللہ تعالیٰ ہی ہے کہ جو تنگی بھی پیدا کرتا ہے اور وہی کشائش دیتا ہے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور بالآخر سب کو اسی کے حضور لوٹایا جائے گا. الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ. اب یہاں دیکھیے ایک دوسرا واقعہ آ گیا تاریخ بنی اسرائیل کا. اس کے بارے میں نے عرض کیا تھا یہ تاریخ بنی اسرائیل کا غزوہ بدر ہے. اس لیے کہ بخاری میں ایک جو ہے روایت حضرت براء ابن عازم رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ایک روایت موجود ہے جس میں انہوں نے یہ فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ یہ بعد کی بات ہے کہ جس کا یہاں ذکر ہو رہا ہے،
اور یہاں خاص طور پر ذکر ہے حضرت سمیعیل کا، اگرچہ ان کا نام قرآن حکیم میں موجود نہیں لیکن بائبل کے اندر ان کا نام موجود ہے، اور تمام مفسرین نے یہاں اتفاق کیا ہے کہ یہ گویا کہ تاریخ بنی اسرائیل کا غزوہ بدر ہے کہ جن کا ذکر ان آیات میں ہو رہا ہے جو اب شروع ہو رہی ہیں۔ الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل، کیا آپ نے غور نہیں کیا بنی اسرائیل کے ان سرداروں یا ان کی اس جماعت اور جتھے کا، من بعد موسیٰ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہیں بعد میں آئے تھے۔ اب یہ دور ہے حضرت سمیعیل علیہ السلام کا جن کا ذکر تورات میں موجود ہے، اور پھر یہ کہ بہرحال ان کے بارے میں یہ بھی وضاحت موجود ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے تقریباً آپ یہ سمجھیے کہ 890 برس پہلے کا دور ہے کہ جس دور میں حضرت سمیعیل علیہ السلام جو ہے ان کے درمیان موجود تھے۔ مولانا اصلاحی نے اور مولانا مودودی رحمۃ اللہ دونوں نے بائبل کے کثرت کے ساتھ حوالے دیے ہیں اس واقعے کے ضمن میں۔ اذ قالوا لنبی لہم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ، جبکہ انہوں نے، یہ جو سرداران تھے، جو جسے آپ کہیے سربراور قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں، جو ایلیٹ کلاس ہوتی ہے کسی بھی بستی کے رہنے والوں کی، وہ آئے تھے اور انہوں نے آ کر اپنے وقت کے نبی سے، یہاں مراد حضرت سمیعیل ہیں کہ جن کی عمر اس وقت تقریباً 70-80 برس ہو چکی تھی، اور یہ 890 قبل مسیح کا دور ہے کہ جس کا یہاں ذکر ہو رہا ہے۔ ان سے یہ کہا کہ اذ قالوا للنبی لہم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ، کہ ہمارے لیے تو ایک مقرر کر دیجئے کسی کو ہمارا بادشاہ۔ گویا کہ انہوں نے، جسے آپ کہیے بین السطور، اس بات کا ذکر کیا کہ اب آپ بہت بوڑھے ہو چکے ہیں اور آپ کے لیے ممکن نہیں ہے کہ ہماری رہنمائی کر سکیں۔ ظاہر ہے کہ انسان بوڑھا ہوتا ہے تو اس کے جو بھی قوا ہیں وہ بھی بوڑھے ہو جاتے ہیں، وہ بھی ضعیف ہو جاتے ہیں۔ تو انہوں نے آ کر تجویز دی کہ اب ہمیں کوئی نوجوان قیادت اگر فراہم ہو جائے جو ہمیں آگے لے کر چلے، جو ہمیں لیڈ کرے، تو ہمارے لیے بہت اچھا ہوگا۔ تو حضرت سمیعیل کے پاس آ کر انہوں نے کہا کہ دعا کیجئے اللہ سے کہ اللہ تعالی ہمارے لیے کسی کو، یا یہ کہ آپ خود ہم میں سے کسی ایک کو جو ہے ہمارا بادشاہ مقرر کر دیں، جو ہمارا سپہ سالار بھی ہوگا، ہمارا فرمانروا بھی ہوگا۔ نقاتل فی سبیل اللہ، کہ اس کی لیڈ میں ہم، اس کی گویا کہ لیڈرشپ میں ہم پھر وہ اللہ کے راستے میں قتال کریں گے، اور جو بھی ظلم ہوتا ہے ہم پر، جو عمالقہ آ کر حملہ کرتے ہیں، خون ریزی کرتے ہیں، بہت سی تعداد میں ہمارے مردوں کو قتل کر دیتے ہیں، عورتوں کو باندیاں اور کنیزیں بنا کر لے جاتے ہیں، تو اس سے ہمیں نجات مل جائے گی۔ قال هل عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا، اس پر حضرت سمیعیل نے، جو پیغمبر تھے، انہوں نے کہا اپنی قوم کے لوگوں سے، کیا اس بات کی توقع نہیں ہے کہ جب قتال تم پر فرض کر دیا گیا، اللہ کی طرف سے وحی آ گئی کہ اب نکلو اللہ کے راستے میں جہاد اور قتال کے لیے، تو جب قتال فرض کر دی جائے تو اللہ تقاتلو، تو تم انکار کر دو قتال کرنے سے، تم راہ فرار اختیار کرو۔ اب تو یہ کہتے ہو کہ ہم قتال کریں گے، ہم پر جو ظلم ہو رہا ہے ہم بدلہ لیں گے، ہمارے لیے کسی کو سپہ سالار اور بادشاہ مقرر کر دیں جو جوان بھی ہو اور پھر یہ کہ ہمیں لیڈ کر سکتا ہو۔ لیکن یہ کہ حضرت سمیعیل نے کہا کہ اگر اللہ کی طرف سے قتال کا حکم آ گیا تو کیا پھر تم قتال سے راہ فرار اختیار تو نہیں کرو؟ اللہ تقاتلو، ایسا تو نہیں ہوگا کہ تم قتال سے انکار کر دو، مت لڑو۔ قالوا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ، تو انہوں نے کہا، مل جل کر یہ بات کہی، یہ گویا کہ عہد کیا کہ کیسے ممکن ہے، ہمیں کیا پڑی ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں قتال فی سبیل اللہ کے الفاظ نوٹ کیجئے، کہ ہم قتال نہ کریں اللہ کے راستے میں۔ وقد اخرجنا من دیارنا، اب جو ظلم ان پر ہو رہا تھا دوسرے قبیلوں کی طرف سے، عمالقہ کی طرف سے، فلسطینیوں کی طرف سے، تو اس کا حوالہ دے رہا ہے کہ جبکہ ہمیں ہمارے گھروں سے بے دخل کر دیا گیا ہے، من دیارنا، ہمارے گھروں سے، وہ ابنائنا، اور ہمارے بیٹوں کو وہ ہم سے جدا کر کے اپنے ساتھ لے گئے۔ ظاہر ہے کہ جوان بیٹے ہوں گے تو ان کے لیے ایک لیبر فراہم ہو جائے گی، انہیں اپنا غلام بنا لیں گے۔ فلما کتب علیہم القتال تولوا الا قلیلا منہم، اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر قتال فرض کر دیا گیا، حکم آ گیا قتال کا، تولوا، تو سب نے روگردانی اختیار کی، اپنا رخ پھیر لیا، الا قلیلا منہم، سوائے معدود چند لوگوں کے۔ اب یہاں معدود چند کے معنی کیا ہیں؟ تعداد ان کی ہزاروں میں تھی، وہم الوف، یہ تو ہم پہلے پڑھ چکے پہلے واقعے کے ذکر میں، لیکن یہاں کم سے کم 3 لاکھ کی تعداد تھی، اور ان میں سے چند ایسے تھے کہ جب وہ قتال کے لیے نکلے ہیں
اور طالوت جو تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے پھر حکم دیا تھا حضرت سموئیل کے ذریعے، پھر گویا کہ حکم دے دیا گیا اللہ کی طرف سے کہ اب ہم تمہارا جو ہے بادشاہ مقرر کرتے ہیں، یہ تمہیں لیڈ کرے گا. تو جب قتال کا حکم آیا تو تولوا الا قلیل منہم، سوائے معدود چند لوگوں کے سب نے گردانی اختیار کی. واللہ علیم بالظالمین، تو اللہ کے نزدیک گویا کہ یہ ظالم ہیں، ظلم کرنے والے. عہد کیا تھا اس بات کا کہ ہم راہ فرار اختیار نہیں کریں گے، قتال کا حکم آئے گا تو ہم لڑیں گے، لیکن عین موقع کے اوپر انہوں نے روگردانی اختیار کی. واللہ علیم بالظالمین، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے ان ظالموں کو. وقال لهم نبیہم، اور کہا ان سے ان کے نبی نے، ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا. یہاں گویا کہ حضرت سمویل نے جو بوڑھے ہو چکے تھے، ظاہر ہے کہ جیسے کہ حضرت زکریا کا ذکر سورہ مریم کے بالکل شروع میں موجود ہے، اور وہ کہتے ہیں خود، انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا، کہ میرے بال جو ہیں بالکل سفید ہو چکے ہیں، بھڑک اٹھے ہیں، میری ہڈیاں چٹکنے لگی ہیں، اب میں عمر کی اس حد تک پہنچ چکا ہوں کہ مجھے کوئی اولاد بھی نہیں ہو سکتی، لیکن اس کے باوجود دل کے اندر یہ خواہش موجود ہے کہ اللہ مجھے اولاد عطا فرمائے تاکہ خانوادہ نبوت جو ہے اس کا سلسلہ اگلی نسلوں میں بھی جاری رہے. کسی نبی کے لیے سب سے بڑھ کر تمنا و آرزو یہی ہو سکتی ہے نا کہ جو پیغام حق وہ پہنچا رہا ہے اس کے خاندان میں یا اس کی اولاد میں کچھ ایسے ہوں جو اس شمع کو مسلسل روشن رکھیں. تو یہی معاملہ حضرت سمیعیل کا تھا کہ وہ بوڑھے ہو چکے تھے، لہذا پھر اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا کی اور اللہ نے ان کی رہنمائی فرمائی. وقال لهم نبیہم، ان کے نبی نے ان سے کہا، گویا کہ اللہ کی طرف سے وحی تھی جو نبی کو ہوئی، ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، کہ اللہ تعالیٰ نے طالوت کو مقرر کر دیا ہے تمہارے لیے بطور بادشاہ. اب یہ طالوت کا نام بائبل کے اندر جو ہے طالوت نہیں آیا، بلکہ ان کا نام جو ہے ساول کے نام سے آیا ہے. دور وہی حضرت سموئیل کا، اور وہ سردار اکٹھے ہو کر جمع اسی کام کے لیے ہوئے تھے. اب آپ بوڑھے ہو چکے ہیں، لہٰذا ہمارے لیے کوئی نوجوان لیڈرشپ جو ہے ہونی چاہیے جو ہمیں آگے بڑھائے، اور پھر یہ کہ ہم قتال کریں گے اور ان لوگوں نے جنہوں نے ہم پر ظلم کیا ہے اس کا بدلہ لیں گے. جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم آ گیا، ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، یقینا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے طالوت کو بطور بادشاہ لیڈر اللہ نے تم پر مبعوث کر دیا، مقرر کر دیا. قالوا انا یکون لہ الملک علینا. اب دیکھیے وہ قوم کے اندر جو سرکشی اور جسے آپ کا یہ انحراف موجود تھا، اس کا مظہر کیا تھا کہ انہوں نے کہا انا یکون لہ الملک. اب یہ چونکہ کسی غریب خاندان سے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آگے بھی ذکر ہے اس کا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑا طویل قد بھی تھے، بہت ہی مضبوط جسم والے تھے، سرخ و سفید رنگت والے، انتہائی خوبصورت اور رانا نوجوان تھے، اور پھر یہ کہ بڑی طاقت کے حامل بھی تھے. لہذا لیڈرشپ والی جو کوالٹیز ہوتی ہیں وہ موجود تھیں. لیکن قوم نے تانا دے دیا کہ یہ تو مال روپے پیسہ کوئی خاندانی وجاہت، یہ بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے نا، جسے ہمارا لیڈر مقرر کیا اس کا تعلق جو ہے وہ تو نچلے طبقے سے ہے، اس کے بعد تو نہ مال ہے، نہ دولت ہے، نہ کوئی حسب ہے، نہ نسب ہے، اس کو تو ہم اپنا بادشاہ ماننے کو تیار نہیں. لیکن یہ کہ بہرحال بھی جو اللہ کا فیصلہ تھا مجبوراً اسے تسلیم کرنا پڑا. قالوا انا یکون لہ الملک علینا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کو ہمارے اوپر اختیار دے دیا جائے، اسے بادشاہ بنا دیا جائے. وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ، جبکہ ہم زیادہ حقدار ہیں کہ ہمیں بادشاہت ملے. یہاں مراد کون ہے؟ ہم جو اعلیٰ خاندان سے ہیں، اعلیٰ نسل سے ہیں، جو سرداروں میں سے ہیں، جو بڑے مال و دولت والے ہیں، وہ زیادہ حقدار ہیں کہ ان میں سے کسی کو چنا جاتا لیڈرشپ کے لیے، بادشاہت کے لیے. یہ طالوت جو ہیں وہ نبی رسول نہیں تھے، بلکہ یہ کہ وہ ایک بادشاہ تھے جو حضرت سمویل نے اللہ کے حکم سے ان کے اوپر مقرر کیا تھا. وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس کے پاس تو کوئی مال و دولت ہے ہی نہیں. ایک خاندانی حسب نسب بھی ہوتا ہے، لیکن یہ کہ خاندانی وجاہت بھی ہوتی ہے، روپے پیسہ بھی بن سکتا ہے اس کی بنیاد. اس قسم کی کوئی بنیاد ان کی تھی نہیں. قال ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم. اس پر حضرت سمویل نے یہ کہا کہ اللہ نے اسے مقرر کر دیا ہے تم پر بطور بادشاہ. یہ گویا کہ یہ میرا انتخاب نہیں ہے، اللہ کی طرف سے مقرر کیا گیا. ان اللہ اصطفاہ، استفاء کے معنی کیا ہے؟ چن لیا. اللہ نے چن لیا ہے انہیں تمہارے اوپر. وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں علم اور جسم، گویا کہ جو ایک طاقت ہوتی ہے انسان کے اندر، بہت طویل القامت بھی تھے، بڑے جسیم تھے، بڑے طاقتور تھے، وہ بھی عطا کی ہے، اور پھر ساتھ ہی علم بھی ہے، ذہانت بھی ہے، دانش مندی بھی ہے. یہ چیزیں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہیں. واللہ یؤتی ملکہ من یشاء،
اور اللہ تعالیٰ اختیار دیتا ہے، بادشاہ بنا دیتا ہے، اپنا ملک سونپ دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ واللہ واسع علیم، یقین اللہ تعالیٰ بڑی وسعت فرمانے والا ہے، فضل فرمانے والا ہے، ہر شے کا جاننے والا ہے۔ یہاں بھی دیکھیے بنی اسرائیل کے اندر جو ایک ٹیڑھ ہوتی ہے نا، وہ یہاں بھی موجود ہے۔ پہلے خود آئے تھے اور آ کر فرمائش کی تھی کہ ہمارے لیے کہ نوجوان لیڈر جو ہے کوئی ہمیں ملنا چاہیے جسے ہمارے اوپر بادشاہ بنائے، اس کی سرکردگی میں ہم جہاد اور قتال کریں گے، اور جو ہم پر ظلم کرتے ہیں ان کی خبر لیں گے، جنہوں نے ہمیں ہمارے گھروں سے نکال دیا، ہمارے جوان بیٹوں کو ہم سے جدا کر دیا، غلام بنا کر لے گئے۔ اب جب وہ مقرر ہو گئے تو اس کے اندر مین ویخ نکالنے لگے، اعتراضات کرنے لگے۔ وقال لهم نبیہم ان آیت ملکی، اس پر یہاں بین السطور یہ ہے کہ انہوں نے کہا اچھا اگر انہیں اللہ ہی نے مقرر کیا ہے تو کوئی بڑی نشانی ہمیں دکھا دیجئے۔ یہ بھی جس کے اندر کوئی کجی ہوتی ہے نا، وہ پھر اس قسم کے مطالبے کرتے ہیں۔ جیسا کہ مکہ کے رہنے والے جو وہاں کے رہائشی تھے، انہوں نے حضور سے مطالبہ کیا تھا کہ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزات دیے گئے، حضرت موسیٰ کو عصا دیا گیا، حضرت موسیٰ کا ید بیضا تھا، اسی طرح کا کوئی معجزہ آپ دکھائیں گے تو ہم ایمان لائیں گے۔ گویا کہ اب یہ ان کی طرف سے ان کی وہی جسے آپ کہیے انحراف اندر موجود ہے، قبول نہیں کرنا چاہتے، لیکن شیلٹر بنا لیا اس بات کو کہ جب تک اس طرح کا معجزہ نہ دکھائیں جو موسیٰ اور عیسیٰ کو دیے گئے تھے ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ اسی طرح ان کی طرف سے بھی مطالبہ ہوا، ٹھیک ہے اگر اللہ نے انہیں ہمارے اوپر جو ہے بادشاہ مقرر کر دیا ہے، جو اگرچہ مالدار بھی نہیں ہے اور کوئی جو ہے سوائے اس کے کہ بڑے جسیم ہیں، بڑے خوبصورت ہیں، جوان ہیں، لیکن یہ کہ بقیہ اور دنیاوی وجاہت دوسری جو ہوتی ہے مالی اعتبار سے، جائیداد کے اعتبار سے، وہ ان کے پاس نہیں ہے، لہذا اسے تسلیم کرنے کو تیار نہیں، تو ہمیں کوئی نشانی دکھائیے۔ قال لهم نبیہم، کہا ان سے ان کے نبی نے، ان آیت ملکہ ان یاتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم، کہ وہ اس کی بادشاہت کی نشانی کہ اللہ نے انہیں بادشاہ بنایا، اس کی ایک مظہر یہ ہوگا ان یاتیکم التابوت فیہ سکینۃ، کہ تمہارے پاس وہ تابوت واپس لوٹ آئے گا جس میں تمہارے لیے بڑی سکون کا سامان تھا۔ تورات میں بھی ذکر ہے اس تابوت سکینہ کا، سکینہ کے نام سے نہیں ہے، وہ تابوت عہد کے نام سے ہے، صندوق عہد کے الفاظ ہے تورات کے اندر، لیکن یہ پورا واقعہ وہاں موجود ہے۔ جیسا کہ میں نے حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے آپ کے سامنے رکھی تھی کہ یہ 313 کی تعداد تھی، جو آخر میں جو اب وہ مارکا ہوگا حق و باطل کا، جو باقی بچے تھے، تو گویا کہ ایک مماثلت جو ہے تاریخ بنی اسرائیل کا لیے غزوہ بدر کے ساتھ ایک مماثلت اس واقعے کی ہو گئی جو بنی اسرائیل کا واقعہ ہے۔ تو یہ جو ان کی طرف سے گویا کہ جو ایک مطالبہ کیا گیا تھا، تو اللہ کی طرف سے یہ کہا گیا کہ تمہارے پاس وہ تابوت سکونہ جو ہے وہ لوٹ آئے گا۔ یہ اصل میں وہ تابوت تھا جو بہت مقدس تھا ان کے نزدیک، اور اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا بھی موجود تھا، آل موسیٰ کے کچھ باقیات اور موجود تھے، وہ پوشاک جو حضرت موسیٰ علیہ السلام زیب تن کرتے تھے وہ بھی اس میں موجود تھی۔ پھر یہ من و سلوہ میں سے سلوہ جو ہے وہ تو ایک بٹیر کی طرح تھا، پرندہ ہوتا تھا، لیکن من جو تھا جو آسمان سے نازل ہوتا تھا تو اس کا بھی ایک گویا کہ ایک چند مٹھیاں اس کی بھی موجود تھی۔ اور پھر یہ کہ بہت سی ایسی چیزیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام جس پیالے میں پانی پیا کرتے تھے وہ پیالہ بھی اس کے اندر موجود تھا۔ اس کی تفصیل جو ہے آپ کو حدیث میں مل جائے گی، اور اسی طرح بائبل کے اندر بھی موجود ہے۔ وہ ان کے نزدیک ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھا، لہٰذا اس کے لیے جب بھی وہ کوئی جمع ہو کر عبادت کرتے تھے تو اس کو سامنے رکھ لیا کرتے تھے یا اس کو سائڈ پر رکھتے تھے اور کہتے تھے یہاں اصل میں یہ سورس ہے سکینہ کا، کہ یہ ہمارے قریب ہوتا ہے تو ہمیں بڑا اطمینان رہتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام خود تو موجود نہیں، لیکن ان کا عصا تو اس کے اندر موجود ہے نا، ان کی پوشاک موجود ہے، ان کا پیالہ موجود ہے، ان کی اور بہت سی چیزیں ان کے اندر جو مقدس تبرکات جنہیں ہم عام طور پر کہتے ہیں وہ اس کے اندر موجود تھی۔ اور یہ جو عمالقہ ان کے اوپر حملہ کیا کرتے تھے، تو جو آخری حملہ ان کے اوپر ہوا تھا تو اس میں اس تابوت کو بھی وہ اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ گویا کہ ان کی عورتوں کو باندیاں بنا لینا، ان کے نوجوانوں کو غلام بنا کر اپنے ساتھ لے جانا، بڑوں کو قتل کر دینا، اور یہ تمام چیزیں ان کی جسے آپ کہیے کہ نارمل روٹین تھی، لیکن آخری مرتبہ وہ تابوت اپنے ساتھ لے گئے، اور اس خیال سے کہ یہ روحانی چرکہ ہم انہیں پہنچاتے ہیں۔ ظاہر ہے جو بڑا مقدس ترین ہے، یہ تو بالکل اسی طرح ہے نا جس طرح ہمارا کوئی بہت بڑا جہاں کوئی عرس ہوتا ہو اور کسی دن اگر اچانک خبر آئے کہ جی اس میں اصل میں جو پیر صاحب جو دفن تھے وہ نکال کے لے گیا، بلکہ ایک واقعہ شاید ایسا ہوا بھی تھا کہ کوئی اسی قسم کا جو ہے جہاں لوگ جمع ہوتے تھے اور کوئی عرس مناتے تھے، تو ایک دن جو ہے جب لوگ جمع ہوئے تو دیکھا کہ وہاں جو ہے کوئی بہت بڑا گڑھا ہے اور وہ پیر صاحب کی لاش جو ہے وہ نکال کر لے گئے ہیں۔ یہ پتہ نہیں اب وہ بالکل ایک فیک قسم کی چیز تھی، لیکن بہرحال واٹس ایپ کے ذریعے یہ چیز عام ہوئی بھی تھی، مجھ تک بھی وہ پیغام پہنچا تھا۔
تو یہ معاملہ ہو سکتا تھا، یہی غالباً نیت ہوگی ان لوگوں کی کہ یہ جو ان کے نزدیک انتہائی مقدس ہے، تو روحانی چرکہ انہیں پہنچانے کے لیے وہ تابوت اپنے ساتھ لے گئے۔ اب لیکن ہوا یہ کہ اب تابوت جہاں کہیں جاتا تھا تو وہاں بیماریاں پھیل جاتی تھی۔ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ تو ہر شے کی قدرت رکھتا ہے نا، لے تو گئے اسے، لیکن یہ کہ وہ ان کے لیے وبال جان بن گیا۔ جہاں بھی تابوت پہنچا وہاں خون ریزی ہونے لگی، وہاں کوئی طاعون کی وبا پھوٹ گئی، اور بیماریاں جو ہے جنم لینے لگی۔ وہ بالآخر تک ہار کر جو ہے انہوں نے چاہا کہ کسی طرح اس سے گلو خلاصی حاصل کریں۔ پوری یہ تفصیل تورات کے اندر موجود ہے، قرآن حکیم میں بھی اشارہ موجود ہے۔ لہٰذا جو چیزیں قرآن حکیم میں گویا کہ موجود ہیں اور تورات میں بھی ہیں، تو وہاں تورات کی باتوں کا بالکل سرے سے انکار کر دینا وہ بھی مناسب نہیں ہے۔ جو چیزیں اس کے مطابق آپ کو نظر آئیں اس کو لیں، جیسے کہا گیا نا، جو اچھی چیز ہے اس کو لے لو، اور جو شے اس کے اندر کوئی خباثتیں ہیں، تورات کے اندر بڑی بڑی خبیث چیزیں بھی موجود ہیں، ان کو اس سے دور کر دو۔ تو یہ تابوت سکینہ ہے، اور اس کے بعد پھر انہوں نے اس سے جان چھڑانے کے لیے ایک رتھ حاصل کیا کہ 2 بیل اس کے اوپر آگے لگا دیے اور اپنی بستی سے باہر لے جا کر اس کو ہانک دیا۔ اور اس کو اب آگے قرآن ذکر کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گویا کہ فرشتوں کی رہنمائی میں یہ تابوت واپس ان لوگوں تک پہنچا دیا جنہوں نے مطالبہ کیا تھا حضرت سموئیل سے کہ طالوت اگر ہماری بادشاہ ہیں تو ہمیں کوئی بڑی نشانی دکھائیں۔ تو اس کا ذکر یہاں ہو رہا ہے۔ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آیَةَ مُلْكِهِ، ان کے نبی نے ان سے کہا کہ ان کی بادشاہت کی سلطنت کی نشانی یہ بھی ہوگی أَن يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَبِّكُمْ، کہ تمہارے پاس واپس لوٹ آئے گا وہ تابوت کہ جس میں تمہارے لیے تمہارے رب کی طرف سے بڑی سکینت کا سامان تھا۔ حضرت موسیٰ کی پوشاک، ان کی عصا جو ان کے قریب ہوتا تھا تو انہیں بڑی جو ہے کہ اطمینان اور تسلی رہتی تھی، سکون رہتا ہے۔ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ ہارون، اور اسی طرح موسیٰ اور آل ہارون، آل موسیٰ اور آل ہارون، ان کے جو ہے بہت سے بقیہ جات جسے آپ کہیں، بہت سی ایسی چیزیں کہ جو بہرحال مقدس تھی وہ اس تابوت کے اندر موجود تھی۔ تحملہ الملائکہ، اور اس تابوت کو اٹھائے ہوئے تھے فرشتے۔ اب یہاں مراد کیا ہے کہ اگرچہ وہاں جو عمالقہ اس کو جو چھین کر لے گئے تھے، انہوں نے تو ایک بیل گاڑی کے اوپر اسے رکھا اور بیلوں کو ہانک دیا، اور کافی دور تک ان کا تعاقب کیا ہوگا کہ واپس وہ بیل بستی میں داخل نہ ہو جائیں۔ لیکن آگے پھر اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے تحملہ الملائکہ، اب گویا کہ وہ تابوت جس سمت کو جا رہا ہے، کتنا فاصلہ ہوگا جہاں سے وہ چھین کر لے کر گئے، لیکن اس منزل تک پہنچانا وہ بیلوں کو تو نہیں معلوم تھا، بیل تو اس علاقے کے رہنے والے تھے، ان کے علم میں کہاں سے آ گیا؟ تو گویا کہ فرشتوں کو اللہ نے مقرر کیا تھا، جس کو یہاں تعبیر کیا گیا تحملہ الملائکہ، گویا کہ اس تابوت کو فرشتے ہی اٹھائے ہوئے تھے کہ وہ بالآخر جو ہے وہ بیل اسے لے کر اس بستی میں پہنچ گئے، اس علاقے میں کہ جہاں سے وہ تابوت جو ہے وہ غصب کیا گیا تھا اور ان سے چھینا گیا تھا۔ ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، اور یقیناً اس میں تمہارے لیے بڑی نشانیاں ہیں اگر تم واقعتاً ایمان رکھنے والے ہو۔ فلما فصل طالوت بالجنود، اب یہ وقت بھی ہمارا مکمل ہو گیا، لیکن اب یہاں 32واں رکوع تو مکمل ہوا، لیکن ابھی کافی حصہ اس واقعے کا باقی ہے۔ جیسا کہ میں نے ابتدا میں بھی عرض کیا تھا، بڑا اہم واقعہ ہے تاریخ بنی اسرائیل کا۔ تورات جو ہے اس کے ذکر سے جو ہے خاص طور پر چیپٹر جو حضرت سموئیل کے نام سے ہے، صحیفہ سموئیل، اس کے کئی ابواب ہیں کہ جس کے اندر یہ موجود ہے پورا واقعہ۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا اصلاحی دونوں ہی نے جو ہے اپنی تفسیر کے اندر بکثرت اقتباسات اس بائبل کے بھی نوٹ کیے ہیں کہ جس کے اندر گویا کہ انہی باتوں کی جو ہے گویا کہ اس میں آپ کو کلو مل رہا ہے کہ یہ واقعتاً ایک بہت بڑا واقعہ تھا کہ جو ان کی تاریخ کا تھا۔ اب اس میں جو 32واں 33واں رکوع جو شروع ہوگا اس پر انشاءاللہ پھر اگلی مرتبہ گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں ان آیات کے ذریعے ہماری بھی رہنمائی فرمائے، اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ قرآن حکیم کی محبت ہمارے اندر پیدا فرمائے، قرآن حکیم کو پڑھنے کی طرف ہمارے اندر رغبت پیدا فرمائے، اس پر عمل کرنے کے لیے ہمارے دلوں کو کھول دے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔